اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج غالب کی غزل نمبر 2 جو آپ کے سلیبس میں ہے، اس غزل کے حوالے سے آپ کے سامنے محو گفتگو ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ان اشعار کی تشریح اور توضیح میں کروں گا۔ پہلے اس غزل کے اشعار ہم لائے میں پڑھیں گے، اس کے بعد ان اشعار کی توضیح اور تشریح۔ کوئی امید بھر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی، ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، کوئی امید بھر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اس غزل کے مطلب میں غالب فرماتے ہیں کہ میں نا امید ہو چکا ہوں، یاس نے مجھے آ گرا ہے، اور اس شکست حالی سے نکلنے کے لیے مجھے کوئی راستہ ہی دکھائی نہ دے رہا ہے، اور نہ میری کوئی امید، کوئی آرزو دنیا میں پوری ہوگی، یعنی شاید مکمل طور اس زندگی سے نا امید ہو چکا ہے۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ فرماتے ہیں چونکہ موت جو ہے اس کا ایک مقررہ وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، نہ وہ اس وقت سے آگے آ سکتی ہے، نہ اس وقت سے پیچھے آ سکتی ہے، اس لیے نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ غالب کہتے ہیں لیکن پھر بھی میری نیند جو ہے اچاڑ گئی، پھر بھی میری نیند جو ہے وہ خراب ہو گئی، پھر بھی رات بھر مجھے نیند نہیں آتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ موت جو ہے وہ ایک دن اس کا وقت مقرر ہے، وہ اپنے وقت پہ آ جائے گی۔ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ کہتے ہیں اپنی حالت زار پہ پہلے میں رویا کرتا تھا، مجھے رونا آتا تھا کہ میں خستہ حال ہو چکا ہوں، میری حالت بہت ہی ابتر ہو چکی ہے، اب کسی بات پر نہیں آتی، اب رونا بھی مجھے نہیں آتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے میری حالت یہ ہوتی تھی کہ مجھے اپنی حالت زار پہ رونا آتا تھا، لیکن اب میں اپنی حالت زار پہ روتا بھی نہیں ہوں۔ ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کرنی آتی۔ کہتے ہیں کوئی ایسی بات ہے مصلحت کی وجہ سے، کیونکہ آدمی کو کبھی مصلحت کی بنا پر چپ ہونا پڑ جاتا ہے،
آدمی کو مصلحت کی بنا پر کبھی خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے، اور وہی دانائی ہے کچھ ایسی بات جو چپ ہوں، انہیں کچھ ایسی بات ہے مصلحت کی بنا پر میں نے چپ ساتھ لی ہے، مصلحت کی بنا پر میں نے خاموشی اختیار کی ہے، ورنہ ہم بھی بات کرنا جانتے ہیں، ورنہ کیا بات کرنی آتی، باتیں تو ہمیں بھی کرنی آتی، لیکن کچھ ایسے حالات ہیں جن کی وجہ سے میں خاموشی اختیار کر چکا ہوں۔ مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ موت جو ہے یہ گھاٹے کا سودا ہے، موت لذتوں کو ختم کر دیتا ہے، اور اس طرح سے مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، لوگ اس موت کی تمنا نہیں کرتے ہیں، لیکن میں موت کی تمنا کرنے کے باوجود بھی مجھے موت نہیں آتی ہے، اتنا میں حالات سے تنگ آ چکا ہوں، اتنا میں اس زندگی سے کیا نام ہے اس کا، زندگی سے بالکل متنفر ہو چکا ہوں کہ میں تو موت کی تمنا بھی کرتا ہوں لیکن پھر بھی موت مجھے نہیں آتی۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے؟ غالب مکہ میں فرماتے ہیں اے غالب تو نے، تیرا دامن جو ہے وہ سیاہ ہے، تیرا دامن جو ہے وہ داغدار ہے، تو نے دنیا میں صرف گناہ ہی گناہ کیے، لیکن یعنی شرمندگی ہے غالب کو اپنے آپ پر ندامت کا اظہار کر رہے ہیں اس شعر میں۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، اور اب تم نے کعبہ کی ٹھان لیے، تم نے حج کا ارادہ کیا ہے، کون سا منہ لے کر تم حج کو چلے جاؤ گے؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی، لیکن کہتے ہیں آپ تو ضرور جاؤ گے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ جاؤ گے کیونکہ تم نے شرم و حیا کے تمام پردوں کو تار تار کیا۔ تو یہ تھی غالب کی غزل نمبر 2، جس کا مطلب تھا کوئی امید بھر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ انشاءاللہ دوسرے ویڈیو سیشن میں آپ کے ساتھ پھر میں گفتگو ہوں گی۔ دیجیے اپنے میزبان شیخ محمد سعید کو اجازت، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔